اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِكَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں میں کچ بحثی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ سورہ انعام کی 68 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ جیسا کہ گناہ کرنا اور غلط کام کرنا سے منع کیا گیا ہے، ویسا ہی گناہ کرنے والوں اور غلط کام کرنے والوں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والوں کی محفلوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جب وہ اپنی مجلسوں میں اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کھیل مذاق بنا لیے ہیں اس کا، تو چاہیے کہ آپ اپنا رخ ان کی طرف سے موڑ لیں۔ یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی گئی ہے، امت کو سبق سکھلانا ہے کہ ایسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں تو اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیں۔ اِمَّا يُنْسِكَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر شیطان تم کو بھلا دے، مطلب یہ ہے کہ بھول جائے کہ ایسی مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو جس وقت معلوم ہو جائے تو چاہیے کہ فوراً وہاں سے اٹھ جائے، یا ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو بلکہ کسی اور دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں، ان کے شغل میں شریک نہ ہو، ورنہ وہ گناہ کرنے والے اور جو مذاق کرنے والے ہیں دین کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں ہو جائے گا۔ اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی وہ تمام کاموں سے، تمام یعنی ایسی مجلسوں سے جس میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، تو ایسی مجلسوں سے مسلمانوں کو کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں۔ یعنی نہ صرف آیتوں اور باتوں سے بلکہ ایسے سارے اعمال جو خلاف شرع ہو، شرع کے خلاف جو کام کرتے ہیں، ایسی ساری مجلسوں میں بھی ہم کو اپنے آپ کو ایسا وہاں جانے سے اور ان میں شرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو بھی خلاف شرع کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا میں، معاشرے میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کئی ایک محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، سجتی رہتی ہیں شراب نوشی کی یا جوا کھیلنے کی یا اور کوئی ایسی بے حیائی کی یا فحش باتوں اور کاموں کے سلسلے میں، یا مخلوط محفلیں عورتوں اور مردوں کو ملا کر جو ہے ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں، یا گانے بجانے کی محفلیں، اس قسم کی بہت سی ایسی بیہودہ قسم کی محفلیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں، جہاں پر جو ہے اس قسم کی محفلیں لگائی جائے اور مجلسیں بٹھائی جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسی محفلوں سے نہ صرف اپنے آپ کو باز رکھیں بلکہ اس کو رکوانے کی کوشش بھی کریں حتی الامکان، اور کم از کم اس کو اس کے تعلق سے دل میں نفرت ہو اور برا سمجھے، اس کو اس میں شریک نہ ہو۔ یہ ہدایت دی گئی ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو ماڈرن اور سیکولر کہتے ہیں، ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو جو ہے یعنی اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اپنی حدود میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ شرع کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں اور اپنا تشخص برقرار رکھیں، اسلامی تشخص جو ہے وہ اس کی پابندی کریں، اور اپنے حدود میں رہتے ہوئے کہیں کوئی ایسا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو اس سے روک لیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ڈرنے لگیں۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر لوگوں کی مجلسوں میں جانے سے ہمیں منع کر دیا گیا مطلقاً، تو پھر مسجد حرام اور حرم وغیرہ میں ہم نماز کے لیے اور طواف کے لیے کیسے جا سکیں گے؟ کیونکہ یہ اس قسم کے بیہودہ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ان کا مشغلہ ہی یہی ہے کہ اسلام پر طعنہ زنی کرنا اور ان کے اوپر لعن طعن کرنا۔ تو ان کے تعلق سے جو ہے اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ احتیاط کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر وہ انہیں اس قسم کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے جو اس قسم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہاں اتنا کریں کہ حق بات کو پہنچا دیں ان کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ وہ حق بات کو سن کر اپنی اصلاح کر کے جو ہے نصیحت پر عمل کریں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، لیکن ان کے عملوں کی ذمہ داری وہ سرکش اور نافرمانوں کی جو ہے تمہارے اوپر نہیں ڈالی گئی ہے۔ اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی، یعنی یہ تذکیر و دعوت کے سلسلے میں اہم ہدایت ہے جو اہل ایمان کو دی گئی ہے کہ کسی ایسی مجلس میں جہاں قرآن کا یا اس کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگ بحث میں الجھ کر کفر بک رہے ہوں، وہاں بیٹھنا بھی غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ کوئی مسلمان مخلص ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ ہاں تو ان کے تعلق سے یہ ہدایت دی گئی اس آیت میں، دو ہدایتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، کہ ایسے لوگوں کو سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، لیکن ان کو قرآن کے ذریعے سے تذکیر و نصیحت کرتے رہنا ضروری ہے۔ یعنی ان کو ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ وہ نہیں سن رہے ہیں یا وہ ایسی ہی بدبختی کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم ان کو نہیں کہیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ان کو نصیحت کرتے جانا قرآن کے ذریعے سے۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ڈالی گئی ہے، کیونکہ نصیحت کرنے ہی سے ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو جائے، ایک وقت ایسا آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنی شامت اعمال میں گرفتار ہو جائے، اس حال میں کہ اللہ کے مقابلے میں نہ اس کا کوئی دوست ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ میں سب کچھ دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنی شامت اعمال میں گرفتار ہوں گے، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب بھگتنا ہوگا اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس آیت میں بہت سے احکامات دیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جو آخرت سے غافل جو لوگ ہیں، جو دین کو کھیل تماشا جو بنائے ہوئے ہیں، مذاق بنا دیے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی اور سرکشی جو کر رہے ہیں کہ وہ آخرت کے تعلق سے بڑے بے فکر ہو گئے ہیں اور غفلت میں پڑ گئے ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جو آخرت سے غافل نہیں ہوتا، آخرت کی فکر میں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، مجھے میرے رب کے سامنے اس کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہوگی اور میرے اعمال کا جو ہے وہ حساب و کتاب پوچھے گا، تو پھر وہ ایسی مذاق ایسا کھیل تماشا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آخرت کو بھولا بیٹھے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ فرمایا، یعنی فریفتہ ہو گئے ہیں یہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر اور اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، فرمایا گیا سورہ یونس 11ویں پارے میں۔ یعنی یہی لوگ ہیں جو جن کو اللہ سے ملاقات کی تمنا اور خواہش نہیں ہے۔ الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے ہیں وہ اس دنیا کی حیات سے، یعنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہیں پر جیو یہیں پر مرو، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے جو آخرت کو بھلا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دنیاوی زندگی پر فریفتہ اور راضی ہو گئے ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو تذکیر و نصیحت کرتے رہو۔
اور ایک بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا. دنیا میں اگر انسان کو کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی مشکل میں جو ہے گھر جاتا ہے، تو 3 قسم کے طریقے اختیار کرتا ہے اس سے نکلنے کے لیے. ایک تو یہ کہ اپنی جماعت اور اپنے آپ کا جو ہے جو مضبوط جتھا ہے، وہ جتھے کا زور لگا کر اس سے نکلنا چاہتا ہے، کہیں پر گرفتار ہو جاتا ہے تو. اور دوسری صورت یہ اختیار کرتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی سفارش کروا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ مال دے دلا کر نکل جانے کی کوشش کرتا ہے. 3 صورتیں انسان دنیا میں اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کی خاطر کہیں پر وہ اگر گرفتار ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ سب چلنے والا نہیں ہے آخرت میں. یعنی تمہارا کوئی وہاں پر عزیز اور رشتہ دار ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر زور لگائے اپنی جماعت اور اپنے جتھے کا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بات قبول کر لیں. ایسا ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں پر سفارش نہیں کر پائے گا تمہاری. یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اور جو مال کے تعلق سے دنیا میں مال دے دلا کر چھوٹ جاتا ہے، وہاں پر وہ چلنے والا نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر اگر تم دنیا بھر کا مال بھی تمہارے پاس ہو جائے اور تم اس کو فدیے کے طور پر دے کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو تو تم کو وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں وہاں پر ممکن نہیں ہے. اور آخر میں فرما دیا گیا کہ آپ نے شامت اعمال کی بنا پر وہ جو ہے گرفتار ہو جائے گا اس دن، اور وہ اپنے آپ میں اپنے ہی جال میں پھنس جائے گا. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے ایسے لوگوں کا. ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب بھگتنا ہوگا اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں. مختلف قرآن کی صورتوں میں مختلف انداز میں ڈرایا گیا ہے اس قسم کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. انا اعتدنا جہنم للکافرین النزلا. فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب. سورہ کہف 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جہنم میں کیسا ہوگا ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھی ہے آگ جہنم، جس کی قناتیں جو ہے آگ کی ہوگی، وہ اس کو گھیرے ہوئے ہوگی. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ. اور اگر وہ فریاد رسی کریں، پانی مانگے تو ان کی فریاد رسی کو قبول کیا جائے گا اور ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. یہ ان کی جو ہے وہاں پر مہمانی ہوگی. بہت برا ٹھکانہ اور بہت برا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر بهم ما فی بطونهم والجلود ولهم مخامع من حدید. سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ایسے نافرمانوں کا کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر بهم ما فی بطونهم والجلود. اس کی وجہ سے ان کی کھالوں، جلدوں اور ان کے پیٹ کی ساری چیزوں کو جلا کر رکھ دے گا. یہ بہت ہی برا ہوگا. وَلَهُمْ مَخَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور لوہے کے ہتھوڑے ان کے سروں پر مارے جائیں گے، ان کے اوپر مارا جائے گا، اس سے عذاب دیا جائے گا. اس طریقے سے جو ہے سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ایسے لوگوں کا. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُذِيقُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ لوگوں کا. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سامنے جو ہے جہنم ہوگی اور من ورائہم جہنم ویسقیٰ من ماء صدید. اور ان کو جو ہے پیپ والا پانی پلایا جائے گا. من ورائہم جہنم ویسقیٰ من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یذیقہ ویاتیہ الموت من کل مکان. اور وہ کھوٹ کر کے پیے گا، حلق سے اترے گا نہیں وہ پیپ والا پانی، گندا پانی، گرم پانی. اور پھر جو ہے موت چو طرف سے اس کو منڈلاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن موت آئے گی نہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے عذاب سے. اللہ تعالیٰ کی ہم رضا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے کاموں سے راضی ہو جائے. تو اس میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کی تذکیر و نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے. لیکن اگر پھر بھی وہ نہ سنیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آئیں اور اس کا مذاق ہی اڑاتے رہیں تو تمہارے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ ان کو کیسے بھی جو ہے درست کر دیں، بلکہ
پیغام کا پہنچا دینا تمہاری ذمہ ہے، اور اگر وہ نہیں سن رہے ہیں، سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں اور طعن و تشنیع کر رہے ہیں اسلام کے اوپر اور اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، جس کو جو ہے تم پیش کر رہے ہو، تو یہ ناقدرے ہیں، اس کو اپنے دین کا رہنما نہیں بنانا چاہتے، کھیل تماشا بنانا چاہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا حال بہت برا ہے اور وہ بہت برے ٹھکانے پر پہنچنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آخرت سے غافل ہو کر جو زندگی گزارتا ہے، اس کی صحبت اور اس کی مجالست بھی مہلک ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی اگر رہے گا اس کی صحبت میں تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ جو آخرت سے بے فکر اور غفلت میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ عذاب میں جو گرفتار ہوں گے تو ان کے ساتھ رہنے والے بھی وہی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بری صحبت، برا ماحول اور بری سوسائٹی انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے، تباہی و بربادی کا باعث ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان جو ہے ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، جو بری صحبت ہے، برے لوگوں کی جو صحبت ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو اچھائی نہیں دکھتی، برائی نہیں دکھتی، برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اس کے پاس کی جو تمیز اور جو احساس ہے وہ کھو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ نہ لے اور توبہ نہ کر لے تو پھر وہ سیاہ دھبا اور نقطہ ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے گناہ کرتے جانے کے بعد سے جو ہے ایک نقطہ مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی نورانیت جو اس میں حق جانے کی جو تمیز اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی حق کی تمیز نہیں رہتی، حق کو حق اور باطل کو باطل وہ نہیں سمجھ سکتا اس وقت۔ انہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں، یعنی ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال بد کی وجہ سے، اور اب ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو انسان جو جرم اور گناہ کرتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کا برا ماحول، بری صحبت، برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، بری سوسائٹی، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی جو ہے اس بات کا بڑا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی بہترین صحبت، بہترین سوسائٹی کا ماحول جو ہے ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو، کیونکہ ایک وقت اگر وہ غلط ماحول میں چلے جائیں تو پھر ان کی جو ہے خرابی لازمی ہے، خراب ہونا، اور خراب ہونے میں ان کو دیر نہیں لگے گی۔ بچوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے اسلام بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور سارے انسانوں کے لیے، بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے گروونگ ہوتے ہیں، انہیں ابھی ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس لیے ان کو اچھی سے اچھی بہترین صحبت جو ہے مہیا کرنا ضروری ہے۔ بری صحبت میں، بری سوسائٹی میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو فوراً ان کو وہاں سے نکال کر اچھی سوسائٹی میں، اچھی صحبت میں لا کر جو ہے رکھنا چاہیے۔ ان آیتوں میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا اور کھیل تماشا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو ایسے لوگوں سے کنارہ کش اختیار کرنا چاہیے، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن ان کی تذکیر و نصیحت کا سلسلہ روکنا نہیں بلکہ جاری رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، لیکن اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور سب لوگوں کو اس سے جو ہے بچنے کی ترغیب دینا چاہیے، اور ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔